الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مفسر کی تعریف، مفسر کا حکم، محکم کی تعریف اور محکم کا حکم. یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے. مفسر کی تعریف کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، بہرحال مفسر فَمَزْدَادَ وَدُوحًا عَلَى النَّصِّ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقِي مَعَهُ احتمال التعویل والتخصیص سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان مجملا فلاحقه بيان قاطع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او بقوله فصار مفسرا. مفسر کیا ہے؟ کہتے ہیں مفسر وہ ہے جو وضاحت میں نص سے بھی زیادہ ہو، نص پر بھی وضاحت کے اعتبار سے زیادہ ہو، علاوہ جن ایسے طریقے پر اس کے اندر وضاحت پائی جائے کہ لا یبقی کوئی باقی نہ رہے معہو اس کے ساتھ احتمال التاویل و تخصیص کوئی تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے. مفسر وہ ہے کہ جو نص پر وضاحت کے اعتبار سے زیادہ ہو ایسے طریقے پر کہ جس میں کوئی تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے. سواء برابر ہے کہ انقطع ذلک الاحتمال کہ وہ احتمال منقطع ہو گیا ہے ببیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کے ساتھ، اس طور پر کہ وہ کلام مجمل تھا، اس طور پر کہ وہ کلام مجمل تھا فلاحقہ بیان قاطع بفعل النبی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فعل کے ساتھ یا حضور کے قول کے ساتھ ایسا قاطع بیان اس کو لاحق ہوا، ایسا احتمال کو قطع کرنے والا بیان لاحق ہوا فصار مفسرا کہ وہ مفسر ہو گیا. احتمال تھا تعویل کا، یہ تخصیص کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل آ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول آ گیا جس کی وجہ سے وہ فعل یا وہ قول ایسا ثابت ہوا کہ اس نے سارے احتمالات قطع کر دیے، اس نے سارے احتمالات قطع کر دیے. یا تو یوں ہوگا او باراد اللہ تعالی کلمۃ زائدۃ، یا اللہ پاک ایسے کسی زائد کلمے کو وارد کرے گا، اللہ پاک کے کسی زائد کلمے کو وارد کرنے کے سبب وہ احتمال قطع ہو جائے گا. ینسدو بہا باب التخصیص والتعویل کہ اس زائد کلمے کے سبب تعویل و تخصیص کا باب بند ہو جائے گا. کوئی ایسا زائد کلمہ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تعویل تخصیص کا احتمال سارے کے سارے باب بند ہو گئے. کما سیاتی جیسا کہ اس کی عنقریب انشاءاللہ مثال جب آئے گی تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں بیان کریں گے. وَحُکْمُهُ اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بھی، اس پر جو ہے وہ عمل کرنا واجب ہے. علی احتمال النسخ، لیکن ساتھ میں ایک احتمال باقی ہے. نسخ کے حکم میں احتمال تھا تعویل و تخصیص کا، لیکن یہاں مفسر کے حکم کے اندر جو احتمال ہے وہ ہے نسخ کا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو جائے. تعویل و تخصیص کا احتمال تو کوئی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلام کیا ہے یہ منسوخ ہو جائے، یہ جو بات آئی ہے یہ منسوخ ہو جائے. ای حکم المفسر وجوب العمل بھی، مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. ما احتمال ان یصیر منسوخا، اس احتمال کے ساتھ ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو جائے. وَهَذَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ منسوخ کا جو احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو جائے، یہ احتمال بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف زمانے میں تھا، حضور کے زمانے میں. وَأَمَّا فِي مَا بَعْدَهُ،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اگر دیکھیں فَكُلُّ الْقُرْآنِ مُحْكَمٌ تو سارا قرآن محکم ہو چکا ہے، لا يحتمل النسخ وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔ اب پورے کا پورا کلام محکم ہے، اس میں کوئی نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ نسخ کا احتمال بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تھا۔ جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما تھے ظاہری طور پر، اس وقت تک نسخ کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بات منسوخ ہو جائے، نیا حکم آ جائے، لیکن جب حضور چلے گئے دنیا سے پردہ فرمایا تو نسخ کا احتمال بھی ختم ہو گیا۔ تعریف المحکم و حکم، محکم کی تعریف و امل محکم بار المحکم یہ ہے فما احکم المراد بھی جس کی مراد مضبوط ہو جائے، احکم پختہ ہو جائے، قوی ہو جائے، جس کی مراد قوی ہو جائے اللہ ان احتمال نسخی نسخ کے احتمال سے، تبدیل کے احتمال سے، یعنی اس میں کوئی نسخ کا کوئی تبدیل کا احتمال باقی نہ رہے، ان سارے احتمالات سے وہ مراد پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس میں کوئی احتمال باقی رہے ہی نہ۔ تعدیت ان ہا ہونا بتضمین معنی الامتناع، یہاں توجہ کیجئے گا کہ احکمہ جو ہے نا، احکمہ فرماتے ہیں اس کو متعدی بنایا گیا ان کے ساتھ۔ تعریف میں اگر دیکھیں تو فما احکم المراد بھی ان آیا آگے، تو فرمایا احکمہ کو متعدی بنایا گیا ان کے ذریعے، ہا ہونا یہاں پر، کیوں؟ فرماتے ہیں بتضمین معنی الامتناع، یہاں پر احکمہ جو لفظ ہے نا یہ امتناع کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، کہ حکیمہ کا لفظ معنی امتناع کے معنی کو متضمن ہے، یعنی حکیم المراد بھی کہ اس کی مراد پختہ ہو جائے، کبھی ہو جائے، حال کونہ ممتنعا، اس حال میں کہ وہ ممتنع ہے، ان احتمال نسخ و تبدیل، نسخ اور احتمال کے نسخ اور تبدیل کے احتمالات سے وہ کلام اب ممتنع ہو چکے ہیں، وہ مضبوط ہو چکی ہے، مراد پختہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی احتمال باقی نہیں رہا۔ سواء کانا انقطاع احتمال نسخی لمان فی ذاتی، برابر ہے کہ یہ جو نسخ کا احتمال قطع ہو رہا ہے یہ اس کی ذات میں ہی کسی معنی کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، کا آیات توحید و صفات، جیسے توحید و صفات کی جو آیات ہیں ان کی ذات میں ہی پائے جانے والے معنی کی وجہ سے یہاں نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا۔ وَيُسَمَّى مُحْكَمًا لِعَيْنِهِ، اس کا نام رکھا جاتا ہے محکم لِعَيْنِهِ، اس کا نام کیا ہے؟ محکم لِعَيْنِهِ، اور بھی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نسخ کا احتمال منقطع ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے سبب، حضور کے پردہ فرمانے کے سبب، وَيُسَمَّى مُحْكَمًا لِغَيْرِهِ، اور ایسے محکم کو محکم لِغَيْرِهِ کہتے ہیں، ایسے محکم کو محکم لِغَيْرِهِ کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَعْرِيفِهِ لَفْظ ازداد، فرماتے ہیں اور مصنف نے نا ماتن نے جب محکم کی تعریف کی تو محکم کی تعریف کرتے وقت ازدادہ کے الفاظ زیادہ نہیں کیے، پیچھے اگر غور کرے تو نص اور مفسر کی تعریف جب کی ہے تو ازدادہ کے الفاظ ذکر کیے، لیکن محکم کی جب تعریف کیا تو ازدادہ کے الفاظ زیادہ نہیں کیے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ کیجئے گا، مفسر اور محکم جو ہے نا ان کے اندر وضاحت ایک جتنی ہوتی ہے، وضاحت ان میں ایک جتنی ہوتی ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے، کون؟ مفسر، اور جو محکم ہے وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَعْرِيفِهِ لَفْظُ ازداد کے لفظ کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، کما ذکر فیما سابقہ، جیسا کہ پہلے جو سابق میں گزرا اس میں ذکر کیا تھا، تنبیہا علی ان المحکم مزداد وضوحا علی المفسر بشیء، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو محکم ہوتا ہے وہ مفسر پر کسی بھی چیز کے اعتبار سے وضاحت میں زیادہ نہیں ہوتا،
دونوں میں وضاحت ایک جتنی ہوتی ہے. وَإِنَّمَا ازْدَادَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِيهِ. ہاں اگر محکم کی مفسر پر اگر ترجیح ہے تو وہ صرف اس کی قوت کے اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر یہ کلام کبھی ہوتا ہے، کوئی احتمال نہیں ہوتا. وہ کلام جو ہے وہ اس کے اندر نسخ کا احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ازْدَادَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِيهِ. فرماتے ہیں بہرحال اس میں قوت کی زیادتی کی وجہ سے یہ مفسر پر زیادہ. وَهُوَ عَدْمُ احتمال النسخ. اور قوت کی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نسخ کا احتمال نہیں ہے. فَمَرَاتِبُ الظُّهُورِ قَدْ تَمَّتْ عَلَى الْمُفَسَّرِ. جو ظہور کے مراتب ہے وہ سارے کے سارے اب مفسر پر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ظہور معنی کا جو ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے نا وہ مفسر کی حد تک ہے. محکم کے اندر کوئی معنی کا ظہور زیادہ نہیں ہوتا، مفسر تک معنی کا ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے. ظاہر کے اندر تھوڑا ہے تو نص کے اندر اور زیادہ ہے، اور تو مفسر کے اندر آئے تو اور معنی کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، لیکن محکم کے اندر معنی کا ظہور نہیں ہوتا. یعنی ہوتا ہے لیکن مفسر سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے. من غیر احتمال، بغیر کسی احتمال کے. لا احتمال تعویل و تخصیص، کوئی تعویل و تخصیص کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. ولا احتمال نسخ، اور نہ ہی کوئی نسخ کا احتمال رہتا ہے، کوئی بھی نسخ کا احتمال نہیں رہتا. فہو اتم القطعیات فی افادت الیقین. تو یقین کا فائدہ دینے میں یہ محکم جتنی بھی چیزیں قطعی ہے نا ان قطعیات میں سے سب سے اتم ہے، سب سے مکمل ہے. اس کے اندر یقین کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا سبق شروع مکمل ہوا. اس سے آگے جو سبق ہے وہ ان کی امثلہ کا ہے. انشاءاللہ کل وہ سبق ہم پڑھیں گے. اللہ پاک ہم اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ